ایک دفعہ ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا، اگر میں گناہ نہ بھی کروں تو کیا مجھے استغفار کرنا چاہیے؟ بزرگ نے جواب دیا، اگر تم نے گناہ نہیں بھی کیا تب بھی استغفار کرو، کیونکہ استغفار صرف معافی نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ پاک اور معصوم تھے، وہ بھی دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ سوچیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہوگی۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھنے کے بعد انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ پھر وہ استغفار کو صرف ایک ذکر نہیں سمجھتا بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اور جب استغفار زندگی کا حصہ بن جائے تو پھر اللہ کی رحمت انسان کے ساتھ چلنے لگتی ہے۔ پھر انسان کو راستے بھی ملنے لگتے ہیں اور سکون بھی۔ مگر یہاں ایک اور راز ہے جو استغفار کو اور زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جسے جاننے کے بعد انسان کا دل واقعی ہل جاتا ہے۔ یہ راز یہ ہے کہ استغفار صرف انسان کی تقدیر نہیں بدلتا بلکہ اس کے دل کی دنیا بھی بدل دیتا ہے، اور جب دل بدل جائے تو انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، اور جب انسان کی پوری زندگی بدلنے لگتی ہے تو اسے آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اصل مسئلہ دنیا کا نہیں تھا، اصل مسئلہ دل کا تھا۔ دل جب گناہوں کی دھول سے بھر جاتا ہے تو انسان کو ہر راستہ بند نظر آتا ہے، امید کمزور ہو جاتی ہے، دعا میں یقین کم ہو جاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کبھی دور نہیں ہوتا، دور تو انسان خود ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان واپس پلٹتا ہے، جب وہ سچے دل سے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہی لمحہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ بن جاتا ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا گناہ یہ نہیں کہ وہ غلطی کر بیٹھے، انسان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت مایوسی سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ ایک بندہ اگر سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اس کے ماضی کے گناہ بھی اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتے، بلکہ کبھی کبھی وہی گناہ اسے اللہ کے قریب لے آتے ہیں، کیونکہ وہ گناہ انسان کو جھکا دیتے ہیں، اور جب انسان جھک جاتا ہے تو اللہ اسے اٹھا لیتا ہے۔ یہی استغفار کا اصل کمال ہے۔ یہ انسان کو توڑتا بھی ہے اور جوڑتا بھی ہے، یہ انسان کو رلاتا بھی ہے اور سکون بھی دیتا ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جب انسان سچے دل سے استغفار کرنے لگتا ہے تو اس کی زندگی کے واقعات بھی بدلنے لگتے ہیں۔ پہلے جو کام مشکل لگتے تھے وہ آسان ہونے لگتے ہیں، پہلے جو راستے بند لگتے تھے وہ کھلنے لگتے ہیں، پہلے جو دل ہر وقت پریشان رہتا تھا وہی دل آہستہ آہستہ مطمئن ہونے لگتا ہے۔ یہ سب استغفار کی برکت ہوتی ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ بار بار استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب دل کا دروازہ کھل جائے تو پھر انسان کو وہ چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں جو پہلے اس کی سمجھ سے باہر تھیں۔ پھر اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اللہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے، وہ تنہا نہیں ہے، اس کی دعا سنی جا رہی ہے، اس کے آنسو ضائع نہیں جا رہے، اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے۔ یہ احساس انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ پھر وہی انسان جو پہلے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا اب اللہ کی یاد میں جینے لگتا ہے۔ وہی انسان جو پہلے دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا اب آخرت کی فکر کرنے لگتا ہے، اور یہی اصل تبدیلی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور حقیقت بھی ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ استغفار کا اثر فوراً ظاہر نہیں ہوتا، کبھی کبھی اللہ بندے کو آزما کر دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بندہ واقعی سچے دل سے توبہ کر رہا ہے یا صرف وقتی جذبات میں استغفار کر رہا ہے۔ اگر بندہ ثابت قدم رہتا ہے، اگر وہ ہر حال میں استغفار جاری رکھتا ہے
तो फिर एक दिन ऐसा आता है जब अल्लाह उसकी जिंदगी में ऐसा दरवाजा खोल देता है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। यही वो लम्हा होता है जब इंसान को समझ आता है कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, और यही वो लम्हा होता है जब इंसान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सजदे में गिर जाता है और कहता है, या अल्लाह, मैंने तेरे बारे में कम सोचा था, तू मुझ पर इससे कहीं ज्यादा मेहरबान निकला। यही इस्तिग़फ़ार का राज है। ये इंसान को उसके रब से दोबारा मिला देता है, और जब बंदा अपने रब से मिल जाए तो फिर उसकी जिंदगी का हर अंधेरा खत्म होने लगता है। फिर इंसान को समझ आ जाता है कि असल ताकत दुनिया की चीजों में नहीं बल्कि अल्लाह के साथ ताल्लुक में है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये एक दरवाजा है, ऐसा दरवाजा जो गुनाहों की जंजीरें तोड़ देता है, ऐसा दरवाजा जो दिल के अंधेरों को रोशनी में बदल देता है, ऐसा दरवाजा जो बंद तकदीरों को खोल देता है। लेकिन याद रखें, यह दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता। यह दरवाजा सिर्फ उस बंदे के लिए खुलता है जो सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलट आए, जो अपनी गलतियों को तस्लीम करे, जो अपने रब के सामने झुक जाए। और जब इंसान वाकई झुक जाता है तो अल्लाह उसे कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। इसीलिए आज से अपनी जबान को इस्तिग़फ़ार का आदी बना ले। चलते हुए, बैठते हुए, काम करते हुए, तन्हाई में और रात के सुकूत में भी आहिस्ता से कहें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व तूबु इलैह। फिर देखें दिल कैसे बदलता है, सोच कैसे बदलती है और जिंदगी कैसे बदलने लगती है। अगर आज की बात ने आपके दिल को छू लिया है और आप वाकई चाहते हैं कि अल्लाह आपकी जिंदगी में भी बरकत और सुकून अता फरमाए, तो कमेंट में जरूर लिखें, या अल्लाह, मुझे सच्चा इस्तिग़फ़ार नसीब फरमा, ताकि ये नीयत आपके दिल में पुख्ता हो जाए। वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम मजीद लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिल को जगाने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह ताला हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने वाला और इस्तिग़फ़ार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने वाला बना दे। आमीन। अल्लाह हाफिज।